تمہارے لیے شاہد عدل ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا نہ تو کسی زمانے میں فرعون جیسا طاقتور بادشاہ تھا اور نہ قیامت کی صبح تک آنے والا اس دنیا کے اندر اس کائنات کا چلانے والا فرعون سے بڑا کوئی بادشاہ ہو سکتا۔ اگر کوئی چلانے والا ہے تو وہی اس کائنات کا چلانے والا ہے جو فرعون کو پیدا کرنے والا ہے، اور فرعون جیسے بادشاہوں کو پیدا کرنے والا، اور فرعون جیسے بادشاہوں کے محل میں موسیٰ جیسے کمزور آدمی کی پرورش کا انتظام کرنے والا۔ اگر بادشاہت تھی تو موسیٰ کی پیدائش کا اس کے جوتشیوں کو علم کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر فرعون کائنات کا چلانے والا تھا تو ہزاروں بکھرے ہوئے اس کی سلطنت میں نجومیوں کو یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ موسیٰ کی ماں کی کوکھ سے ایک بچہ اس دنیا کے اندر سمندر کے کنارے جنم لینے والا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بچے کو تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینے والی۔ سمندر کے اس تھپیڑوں پر موسیٰ علیہ السلام کے اس بہتے ہوئے تابوت کے بارے میں اس کے فوجیوں کو کیوں نہیں علم ہو سکا؟ اگر وہ اس کائنات کا بادشاہ تھا، اگر وہ اس کائنات کا رب تھا، دنیا کے نظام کو چلانے والا تھا، تو اس تابوت کو اس کے گھر میں کھولنے کے بعد اس کے قتل کے اوپر اسے طاقت اور قدرت کیوں نہیں حاصل ہو سکی؟ یہ ساری چیزیں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے، عقل پرست اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرے یا نہ کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی تخت سلطنت اور ان کی بادشاہت کی طاقت اور قوت ہی اس بات کی گواہ ہے کہ کائنات کا چلانے والا کوئی ہے، کائنات کا نظام بنانے والا کوئی ہے، ان بادشاہوں کے اوپر بادشاہی کرنے والا کوئی اور ہے جو دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو دنیا کے تمام طاقتوروں میں سب سے بڑا طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے قرآن مجید کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا، کہا اللہ رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ آج یہی جھگڑا چل رہا، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرنے والے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آنا چاہیے، ہماری آنکھوں سے دکھائی دینا چاہیے، ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی ہستی کا وجود موجود ہونا چاہیے، تب ہم اللہ کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، کہا اللہ مجھے دکھا دے اپنی ذات کو، اپنی قدرت کو، اپنے وجود کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، کہا موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہا کہ اللہ دکھائی جانے والی چیز تو ہے، قیامت میں مومنین اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا کے اندر کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، اس کی تجلی اتنی بڑی ہے، اس کی طاقت اتنی بڑی ہے، اس کے ہستی کا نور اتنا بڑا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اللہ رب العالمین کے وجود تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے دیکھنا ہے تجھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ کو دیکھو، مجھے دیکھنے سے پہلے اسی پہاڑ کو دیکھو، اسی پہاڑ پر میرے وجود کی تجلی کا تھوڑا سا مظاہرہ پیش ہوگا، تاکہ تھوڑا سا اللہ رب العالمین اپنے وجود کا جلوہ اسی پہاڑ کے اوپر پیش کرے گا۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہاری نگاہوں کے اندر قوت ہے، وہ میرے وجود کو برداشت کر سکتا ہے، میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا فلما تجلی ربہ للجبل، جیسے اللہ کی تجلی اس مضبوط پہاڑ کے چٹانوں کے اوپر پڑی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما
الجبل جعله دکا، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی پہلی کرنوں کو دیکھ کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اللہ کا ادراک ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تجلی کو نہیں کائنات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ موسیٰ نبی نے مطالبہ کیا، اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کو اس دنیا میں ہماری نگاہوں سے مخفی رکھا، ورنہ کتنے کائنات میں پیدا ہونے والے لوگ بے ہوش ہو جاتے، ہم سب بے ہوش ہو جاتے، قیامت پہلے ہی آ جاتی۔ اللہ کی تجلی کو اس دنیا کے اندر کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ نے خاص کر رکھا ہے کہ قیامت میں مومنین اللہ رب العالمین کا بھرپور دیدار کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، فلما افاقا قال انی تبت الیک، کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سوال سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ سوال ہی بھیجا ہے کہ اللہ کے وجود کا اس دنیا کے اندر کوئی مطالبہ کرے، اللہ کی رویت کا اس کائنات کے اندر کوئی مطالبہ کرے، کیونکہ انسانوں کا یہ کمزور بدن، انسانوں کی یہ عاجز نگاہیں اس کائنات میں اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور ان 5 چیزوں کے اندر ایک بنیادی چیز ہماری اور آپ کی عقل بھی، ہماری عقل نہ خراب، دین کی حفاظت، جسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سچا عقیدہ دیا۔ اگر یہ ایمان کا پاور ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا تو ہم بھی فرعون کے حواریوں کی طرح سے اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہو جاتے، نمرود اور اس کے درباریوں کی طرح سے اس دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہو جاتے، اور ہم بھی ان ناستکوں کی طرح سے ہو جاتے، ملحدوں کی طرح سے ہو جاتے، جو کائنات میں چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھنے کے باوجود، آسمان میں اگتے ہوئے سورج کو دیکھنے کے باوجود، آسمان میں اپنی کرنوں کو بکھیرتے ہوئے چاند کو دیکھنے کے باوجود، زمین کی پہنائیوں کو اور اس زمین پر پہاڑوں کو، سمندر کی طاقت اور قوت کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کا انکار کر رہے تھے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے دین کے ساتھ ساتھ مال کی حفاظت کا حکم دیا، اس کا انتظام کیا۔ مال کی حفاظت، کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی غصب نہیں کر سکتا، کوئی حرام طریقے سے آپ کا مال نہیں کھا سکتا، کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جان کی حفاظت کی، کوئی آدمی کسی کا خون نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کسی کی جان نہیں مار سکتا، پیدا ہونے والے بچوں کو کوکھ میں نہیں مارا جا سکتا۔ اس اللہ نے اس کائنات کے اندر انتظامات کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عقل کی حفاظت کی۔ اگر یہ عقل نہ ہو تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر غافل ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عقل کی، کہ ہم سوچتے ہیں اپنے عقل کے ذریعے، اور عقل سلیم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس دنیا کے اندر عقل ہے لیکن عقل سلیم نہیں ہے، وہ ایمان کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور پوری ٹھٹائی کے ساتھ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر بہت سارے ڈبیٹ، بہت سارے مناظرے، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے اس دنیا کے اندر عقل سے جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خود ان کی عقل ہی گواہی دیتی۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ دکھتا نہیں ہے، اگر اللہ دکھائی دے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، کیسے اللہ کے وجود کو مانا ہے؟ میرے بھائیو، اس باڈی کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں دکھائی دیتی، ہماری عقل خود ہم کو نہیں دکھائی دیتی۔ جو عقل سے اللہ کا انکار کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عقل کو دیکھا ہے، اس نے اپنے دماغ میں جو سوچنے کی صلاحیت ہے، جو پاور ہے، اس کو دیکھا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے ہمارے باڈی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہے جو ایمان بالغیب کے لیے کافی، اللہ رب العالمین پر غیب کے ساتھ ایمان رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کائنات کو اللہ کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں۔ دنیا کے اندر آپ یہ بتا